من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سارے دوست احباب ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری عادت ہے کہ میں کسی بھی پروگرام میں جاتا ہوں تو اس کے لیے کوئی مطالعہ نہیں کرتا، بس اللہ کے حضور مانگ لیتا ہوں۔ اللہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت آنے والوں کی حاجت کیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ نے اگر میری ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ حاجت مجھے دے تاکہ میں آگے تقسیم کروں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اکثر مضمون وہیں بیٹھے بیٹھے مل جاتے ہیں، تو میرے بھتیجے اشرف نے، اللہ ان کی عمر میں، آواز میں، سوز میں، زندگیوں میں سب کے اللہ پاک ہم سب سمیت برکت عطا فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین، اور زور سے کہہ دو آمین یا رب العالمین۔ انہوں نے مجھے مضمون دے دیا، اور اگر آپ حاضر رہے تو مجھے امید ہے کہ جاتے ہوئے بہت کچھ ساتھ لے کے جاؤ۔ مضمون مجھے انہوں نے یہ دیا کہ وہ اللہ کے حضور رو رو کے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ یہ فریاد کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں، بولے زور سے بولے، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ۔ ویسے نہیں کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ میرے بندوں کو میرے اخلاق مل جائے اور میرے اخلاق کے رنگ میں یہ رنگے جائیں۔ تخلق باخلاق اللہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہے؟ فرمایا صبغۃ اللہ، کتنا پیارا رنگ ہے اللہ کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اپنا رنگ بیان کر رہے، صبغۃ اللہ، کتنا پیارا رنگ ہے اللہ کا۔ آگے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغا، ایک کائنات میں بسنے والوں مجھ اللہ سے کوئی اچھا رنگ اگر ہے تو مجھے دکھا لاؤ۔ ہے کوئی اچھا رنگ؟ زور سے بولو، میرے ساتھ بولتے جاؤ گے تو میں بولوں گا۔ میں مریض ہوں، اور مریض کو دوا دینا یہ جو غیر مریض ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرمایا ومن احسن من اللہ صبغا، ہے کوئی جو میرے رنگ سے بھی اچھا رنگ ہو؟ ہے کوئی؟ بولو سارے۔
اگر نہیں ہے تو بولو، ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ اب ہم پوچھنے لگے ربا وہ جس رنگ کا آپ تذکرہ کرنا چاہتے ہو، ہمیں جس رنگ میں رنگنا چاہتے ہو وہ رنگ ہے کیا؟ تو فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اگر وہ رنگ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو وہ رنگ یہ ہے کہ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ کیا؟ زور سے بولو۔ بدلہ لینے کا جذبہ ختم ہو جائے۔ جی زور سے بولو، بولو میرے ساتھ اور زور سے۔ میرا مضمون نیا ہوتا ہے نا تو سمجھ میں بڑی دور سے بڑے دیر سے آتا ہے۔ عابدون کا میں کیا ترجمہ کرنے لگا ہوں تو مولوی بھی تھوڑی دیر کے لیے چکرا جاتے ہیں، لیکن جب وہ یہ کتاب اور پھر یہ تفسیر اور وہ کتاب اور یہ تفسیر اور وہ کتاب اور یہ تفسیر اور پھر قاموس اور پھر فروز اللغات اور وہ سارے ٹٹولے لکھتے ہیں، ہاں مولوی صاحب نے یہ بات کہی تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے عابدون کا ترجمہ عبادت سے نہیں کیا، اسی کہ وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ کہ علماء بیٹے ان سے پوچھو، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بولو اور زور سے۔ میرا غلام، میرا غلام، میرا غلام میرے گھر کے کسی فرد کا برا چاہے گا؟ بولو۔ میرا غلام میرے گھر کے کسی فرد کو گالی دے گا، بدلہ لے گا، مارے گا، غیبت کرے گا، اس کے ساتھ کینہ بغض اور حسد رکھے گا؟ جو میرا غلام ہے تو اللہ پاک فرماتے تم میرے غلام ہو، تم زور سے بولو۔ اور الخلق کلہم عیال اللہ، یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے عیال ہے۔ تم میرے غلام اور تیرا پڑوسی میرا گھر والا، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے عیال ہے۔ تو تم دعویٰ تو میری غلامی کا کر رہے ہو لیکن گالیاں میرے گھر والوں کو دے رہے ہو، غیبت میرے عیال کا کر رہے ہو، کینہ بغض ان کے ساتھ رکھ رہے ہو، برا ان کا چاہ رہے ہو۔ یہ عجیب غلامی ہے۔ تو وہ رنگ کیا ہے جو اللہ چلوانا چاہتے ہیں کہ میں قوت کے بعد بھی بدلہ نہیں لیتا، طاقت رکھنے کے بعد بھی درگزر کر لیتا ہوں، اور تمہارے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت ہے اور جذبہ ہے کہ ہم بدلہ لیں گے۔ وہ رنگ نمازوں کا نہیں ہے، وہ روزوں کا نہیں ہے، نماز اور روزوں کی حقیقت کا ہے، جس پہ بھی انشاءاللہ بولتا ہوں۔ یہ ہے وہ رنگ۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، میں نے پڑھی آپ کے سامنے، معروف آیات ہے، آپ پورا رمضان سنو گے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پورا رمضان سنو گے، اس کی یہ فضیلت، اس کا یہ درجہ، اس کی یہ شان، اس کا یہ مقام، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس فضیلت، اس شان، اس درجے اور اس مقام نے میری زبان کو روک لیا غیبت سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن مجھے ابھی ملی نہیں ہے۔ اس کی فضیلت ہے، شان بھی ہے، درجہ بھی ہے، مقام بھی ہے، مجھے نہیں ملا، میں کس خوش فہمی میں ہوں۔ اگر اتنی فضیلت اور اتنے شان اور اتنے درجے اور اتنے مقام ملنے کے بعد بھی ان سب میں اتنی طاقت نہیں کہ میری چھوٹی سی زبان کو غیبت سے روک دے، تو یہ درجے اور شان قبر میں میری طرف آنے والے شام کو کیوں کر روک سکیں گے؟ تو جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے،
جو پھر مخلوق کی صحیح کی کوشش کی محنت کی قدردانی کرتا ہے. تو میں نے آیاتوں کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، فضیلتوں پہ میں بات نہیں کروں گا. متوجہ رہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً مشکات کی حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد او کما قال علیہ السلام. رمضان کیوں دیا؟ اس کا محاصل کیا تھا کہ کیا ہو جائے؟ اس لیے دیا کہ اس رمضان کے مہینے میں تشبیہ الی الحق بہت زیادہ ہے، اور اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ میرے بندے میرے رنگ میں رنگ جائیں، میرے اخلاق اپنا لے. تو رمضان کا مہینہ ٹریننگ کے لیے دیا ہے. جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، اور جب بندہ حالت روزے میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے. یہ ہے ان دونوں کا جوڑ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ جوڑ کیا ہے؟ فرمایا جب تم تلاوت کرتے ہو میری رحمت اترنا شروع کر دیتی ہے، جب تم حالت صیام میں ہوتے ہو تو میری رحمت اترتی رہتی ہے. یا اللہ ان میں جوڑ کیا ہے، رقابت کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ قرآن میرے اندر سے نکلا ہے، کہہ دو سبحان اللہ. تو یہ تشبیہ علی الحق ہے، الی الحق ہے کہ قرآن میرے اندر سے نکلا ہے. تم آج اس کلام کو میرے سامنے پڑھ رہے ہو جسے میں اللہ نے خود پڑھا ہے. یہ ہے تشبیہ میرے ساتھ. تو جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو رحمت اترتی ہے، وہ یطعم ولا یطعم، میں کھلاتا ہوں لیکن کھاتا نہیں ہوں، تو حالت روزے میں تم کھاتے نہیں ہو. یہ بھی تشبیہ الی الحق ہے. یہ ہے جو آگے چلے. فرمایا کلام تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ او کما قال علیہ السلام. یہ کلام میرے اندر سے نکلا ہے، یہ میرے قریب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جس طرح اس کلام کے ذریعے تم میرے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہو، الصوم لی وانا اجزی بہ، تو جب تم حالت روزے میں ہوتے ہو تو پھر میں اللہ کی چاہت بھی یہ ہوتی ہے کہ اسے کیا جنت، کیا ثواب، کیا اجر. اسے تو یہ ہونا چاہیے الصوم لی، تو نے روزہ میرے لیے رکھا، وانا اجزی بہ، اور میں اللہ ہی اس کا بدل تمہارا ہو گیا، میں اللہ خود تمہارا ہو گیا. یہ دوسری مناسبت ہے. تیسری مناسبت میں نے حدیث پڑھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم حشر کے میدان میں مضبوط شفاعتی ہوگا، اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ قرآن کے سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائیں گے. فرمایا جس طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس طرح حشر میں قرآن کی شفاعت کو قبول کروں گا، میرے بندو تمہارے روزے بھی آئیں گے، روزے بھی شفاعت کریں گے، تمہیں تمہارے روزوں کی شفاعت کو بھی قرآن کی طرح قبول کر لوں گا.
یہ ہے قرآن اور رمضان کا آپس میں جوڑ۔ میرے ساتھ تشبیہ کیا ہے؟ میں کاتا نہیں ہوں، کھلاتا ہوں۔ جی زور سے بولو، میں کاتا کھلاتا ہوں۔ تو تم رمضان میں کاتے نہیں ہو، کھلاتے ہو۔ جب یہ چار چیزیں سمجھ میں آ گئی تو اب مضمون آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ حاضر رہے تو۔ یعنی گویا رمضان المبارک میں اللہ اپنے بندوں کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں اور اپنے اخلاق سے مزین کرانا چاہتے ہیں۔ اسی لفظ تخلق کو فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اگر علماء متوجہ رہے تو ان کو نقطہ انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ قرآن میرے گود میں ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا میرے محبوب کی نماز عظیم، میرے محبوب کے روزے عظیم، میرے محبوب کا ذکر عظیم، میرے محبوب کے سجدے عظیم، میرے محبوب کا قیام عظیم، میرے محبوب کا طواف عظیم، میرے محبوب کا درس و تدریس عظیم۔ کیا اس میں دوسری رائے ہے؟ کیا آپ کی نماز عظیم نہیں تھی؟ بولو، زور سے بولو، سارے بولو، اور بولو بولو تاکہ میں آگے بولوں۔ آپ کی نماز عظیم نہیں تھی؟ آپ کے روزے عظیم نہیں تھے؟ آپ کا ذکر عظیم نہیں تھا؟ آپ کی تلاوت عظیم نہیں تھی؟ آپ کا طواف عظیم نہیں تھا؟ بولو۔ آپ کی تہجد عظیم نہیں تھی؟ آپ کی دعائیں عظیم نہیں تھی؟ یہ ساری عظیم تھی۔ ربا تو نے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں عظیم کہا؟ صرف اس کو دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کتنا آسان ہے سمجھنا۔ اب میری طرف حاضر رہے۔ میں نے پہلے گزارش کی، میں رٹا ہوا فقیر نہیں ہوں۔ تو تمہاری ضرورت ہے وہ اللہ مجھے دے رہے اور میرے ذریعے سے تمہیں مل رہا ہے۔ اللہ آپ نے محبوب کی نمازوں کو، روزوں کو، ذکر کو، زندگی کے کسی حصے کو عظمت سے تعبیر نہیں کیا، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر کا دن بھی عظیم ہے، رات بھی عظیم، دن رات سے عظیم، رات دن سے عظیم ہے، پیغمبر کا ایک ایک لمحہ عظیم ہے۔ ربا یہ کیا بات ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوبہ آپ کا خلق بڑا عظیم ہے۔ یہ عادی سمجھنے کی بات ہے۔ خلق فرمایا، خلق سے مراد اخلاق نہیں ہے، اور خلق سے مراد خلق بھی نہیں ہے۔ خلق اس گرس کو کہتے ہیں، اس ڈائمنڈ کو کہتے ہیں، اس مائع اور سرمائے کو کہتے ہیں کہ جب وہ سینے میں اتر جائے، کہ جب وہ، زور سے بولو، جب وہ سینے میں اتر جائے تو پھر اس کا دیکھنا میرے لیے ہوتا ہے، بولنا میرے لیے ہوتا ہے، دینا میرے لیے ہوتا ہے، روکنا میرے لیے ہوتا ہے، مسکرانا میرے لیے ہوتا ہے، غصہ میرے لیے ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی میرے لیے ہوتی ہے۔ ربا کیوں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ تو آواز آتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو میرے بندو۔ جس شخص کے اخلاق عظیم ہو جائے، مجھے میری محبت کی قسم، میں اس کو نمازوں کو بھی عظیم بنا دیتا ہوں، ذکر کو بھی عظیم بنا دیتا ہوں، روزوں کو بھی عظیم بنا دیتا ہوں، طواف کو بھی عظیم بنا دیتا ہوں، تہجد کو بھی عظیم بنا دیتا ہوں، دعاؤں کو بھی عظیم بنا دیتا ہوں، درس و تدریس کو بھی عظیم بنا دیتا ہوں۔ میں اس کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو عظمت سے مزین کر دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اخلاق الہی سے بھی مزین ہے، اخلاق مصطفی سے بھی مزین ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم اپنا خلق صحیح کر لو، میں تمہاری ساری زندگیوں کو قبول کر لوں گا۔ نماز اوپر نہیں جاتی، ذکر اوپر نہیں جاتا ہے،
خوارزمی نے فلسفی سے بڑا عجیب حساب لگا ہے، ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالا۔ فرمایا یہ جو خلق ہے نا، اخلاق، اس کی انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ اخلاق یہ ہنسا ہے ایک کا، یہ ہنسا ہے ایک کا، ایک۔ اس کے بعد تمہارا حسن 7 صفر لگ گیا، تمہارا جمال 7 صفر لگ گیا، تمہارا کمال 7 صفر لگ گیا، تمہارا علم 7 صفر لگ گیا، تمہاری عبادتیں 7 صفر لگ گیا۔ اگر یہ ایک کا حصہ موجود ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو تمہارا حسن بھی عظیم ہو جائے گا۔ صفر لگانے کی دیر ہے، حسن ہنسے کے ساتھ جڑا، صفر نہ رہا بس ہو گیا۔ جمال جڑا صفر لگا، صفر نہ لگا 100 ہو گیا۔ کمال جڑا، کمال کا صفر جڑا، صفر نہیں ہے 1000 ہو گیا۔ اور عبادات کا صفر جڑا، صفر نہیں جڑا 10,000 ہو گیا۔ علم کا صفر ساتھ میں لگا دیا، صفر نہیں ہے 1,00,000 ہو گیا۔ فرمایا یہ بڑھتا چلا جائے گا اگر اخلاق ایک کا ہنسا ساتھ ہوگا، اور اگر اسے ہٹا دو تو صفر کے 1.5 لگ جائیں گے۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کرم، کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے بولو۔ تو اب آسان ہو گیا بات سمجھنا۔ روزہ کس لیے دیے؟ کہ تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تم میرے اخلاق میں مزین ہو جاؤ۔ اللہ تیرا رنگ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ يُؤَخِّذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا دَابَّةٌ۔ میرا رنگ یہ ہے کہ ایک سے لے کے آخر تک 7 ارب انسان نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نافرمانیاں دھرتی پر ہو رہی ہے اور میں اپلاک سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک ایک کی حالت مجھ پر عیا ہے۔ مجھے میری خدائی کی قسم اگر میں ستاریت کا پردہ ہٹا دوں بڑے بڑے شرمندہ اور رسوا نظر آئیں گے، لیکن وَلَوْ يُؤَخِّذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا دَابَّةٌ۔ میں اللہ اگر ایک ایک نافرمان کو اس کی نافرمان